بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری خوش نصیبی آج ہمارے درمیان ہمارے استاد محترم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اصغر شاکر صاحب، پرنسپل جامعہ غوثیہ رضویہ گلبرگ 2 لاہور، ان کے لخت جگر ہمارے درمیان تشریف فرمائے ہیں۔ ہم دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی کے ارون آباد کی سرزمین پر وہ تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ، اللہ رسول کا فضل ہے۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ استاد محترم کی طبیعت کیسی ہے؟ جی اللہ رسول کا بڑا ہی فضل ہے۔ باقی اساتذہ عبدالعلیم سیالوی صاحب، قبلہ حضور سیدی استاد العلماء اسد اللہ نوری صاحب۔ جی الحمدللہ، حضور استاذی و استاذ العلماء مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالعلیم سیالوی صاحب، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور استاد محترم لیاقت معصومی صاحب۔ الحمدللہ، جب ہمارے غوثیہ کے طلباء کی زبانوں پہ مفتی لیاقت علی معصومی صاحب کا اسم گرامی آتا ہے تو مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ مسکراہٹ، بالکل مسکراہٹ، کیونکہ آپ کا پڑھانے کا ایک انداز، محبت اور شفقت جو ہے وہ دلوں میں گھر کر جاتی ہے۔ بالکل بالکل۔ اسی طرح استاذی و استاذ العلماء مفتی محمد اسد اللہ نوری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، ایک روحانی شخصیت جن کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی بگڑی ہوئی زندگیاں بنی ہیں۔ بے شک الحمدللہ، وہ بھی صحت اور عافیت کے ساتھ جلوہ فرما ہیں اور خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہمارے قبلہ بابا جی محمد دین صاحب۔ محمد دین سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کافی علیل ہیں، تو اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آج کل آپ ادارہ میں تشریف نہیں لاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی والے معاملات فرمائے۔ میں اپنے جو ناظرین ہیں تو ان سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت فرمائے۔ آمین۔ ساری زندگی انہوں نے دین مدین کی خدمت کی ہے۔ آج لاکھوں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں کہ ان کے آگے بھی شاگرد ہیں، وہ دین مدین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر تک قائم و دائم فرمائے۔ آمین۔ جامعات کے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، جامعہ کے حالات بہت احسن طریقے سے نبھائے جا رہے ہیں۔ بالخصوص ابھی چند ایام گزر جانے کے بعد 15 تاریخ کو ہمارا جو سالانہ جلسہ ہے ختم سیاستہ و جلسہ دستار فضیلت وہ آ رہا ہے۔ میں آپ کی وساطت سے تمام دیکھنے والوں کو پیغام دے رہا ہوں اور انہیں دعوت نامہ پیش کر رہا ہوں کہ آپ وہاں پر تشریف لائیں۔ ہمارا اس ادارے کا وہ سالانہ پروگرام ہے جہاں پر طلباء کی دستار بندی کی جائے گی اور انہیں اساتذہ دعاؤں سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ 8 سال کی محنت ہوتی ہے؟ جی بالکل، 8 سال کی محنت ہوتی ہے۔ اس کے بعد تخصص الفقہ والے طلباء بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ حفاظ اور تجوید و قرات کے طلباء بھی ہوتے ہیں۔ اس دفعہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کم و بیش تقریباً 250 طلباء کی جو ہے وہ دستار بندی کی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ جو ایک عالم بنتا ہے اس کے پیچھے بڑی محنت اور مشقت ہوتی ہے۔ ایک پائلٹ بنتا ہے، اس کے اوپر کتنا خرچ ہوتا ہے، اور اس لیے کہ اس بندے نے جانوں کو بچانا ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے اتنا، اور اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تو اس سے زیادہ اہمیت ایک عالم دین کی ہے کہ جو لوگوں کے ایمان کو بچاتا ہے، کیونکہ جسم سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ ایمان کی ہے۔ تو یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے علماء کا، آج ہمارے سینوں کے اندر یہ علم موجود ہے تو انہی کی وجہ سے ہے۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ علماء کی مثال جو ہے یہ بادلوں کی طرح ہے کہ وہ وہاں سے سمندروں سے پانی لیتے ہیں اور لے کر پھر وہ کھیتیوں کو سراب کر دیتے ہیں، وہ ہری بھری ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح علماء قرآن و حدیث سے وہ علوم لیتے ہیں، وہ نور کے سمندر سے غوطہ لگاتے ہیں اور وہ لے کر ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرما دیتے ہیں۔ تو جہاں جہاں پر بھی علماء دین متی کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ سب کا اپنی پاک مقدس بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جن کو کوئی بھی مشکلات ہے مالی لحاظ سے یا کسی لحاظ سے بھی، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ پیغام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام جلوہ فرماتے ہیں۔ صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی بندہ آپ سے مشورہ لے کہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر کون سا کام کرنا چاہیے، تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ لیتے ہو تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا، کن عالماً،
سبحان اپنی اولادوں کو عالم دین بناؤ۔ واہ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کے پاس وقت نہیں ہوگا، وہ بالکل مدارس کے اندر جا کر جو ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکے گا، تو اسے بھی تو کچھ عطا فرمائیں۔ تو یہ ہو نہیں نہ سکتا کہ در مصطفیٰ سے مانگا جائے اور حضور اسے کچھ عطا نہ فرمائے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما، اگر تم عالم نہیں نہ بن سکتے تو کم از کم طالب علم ضرور بن جانا۔ تو پھر صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر طالب علم بننے کا بھی وقت نہ ملے تو پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او مستمعا، ایسا کرنا کہ تم ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان کو سننے والے بن جانا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کریم آقا کی پاک بارگاہ میں عرض کی گئی اگر ایسا وقت بھی نہ ملے کہ علماء کے پاس بیٹھ کر ان کی گفتگو کو سنا جائے تو پھر کیا کریں؟ تو پھر میرے کریم نے ارشاد فرمایا او محبن، بے شک اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہو لیکن گھر میں بیٹھ کر ایک کام کرنا کہ علماء سے محبت کرنا۔ پھر میرے کریم نے ارشاد فرمایا بس ولا تکن الخامس، پانچواں نہیں بننا، جب بھی بننا ان چاروں میں سے بننا۔ لا مبغضا لأہل العلم، کہ علماء سے بغض رکھنے والے نہ بننا۔ تو آج کا پیغام یہی ہے کہ اگر ہم دوبارہ اپنے کھوئے ہوئے مقام کو پانا چاہتے ہیں تو علماء کے پاس آ کر بیٹھیں۔ علماء جو ہیں وہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی قریب کریں گے اور اللہ رب العزت کے بھی قریب کریں گے۔ بے شک بے شک ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ قبلہ صاحبزادہ محمد عطیہ شاکر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے۔ آج اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اپنے اساتذہ کی وجہ سے بیٹھے ہیں، والدین کی دعاؤں سے بیٹھے ہیں، اور ان میں آپ کے والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر تک قائم دائم فرمائے۔ یہ ان کی شفقت اور محبت کی وجہ سے ہے کہ ہمارے جیسے لوگ آج ایسی جگہوں پر بیٹھے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو بات قبلہ شاکر صاحب کی یہ ہے کہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے یہاں سے وہ جائے نہ، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پورا پڑھے اور پورا پڑھ کے پھر آگے دین مدین کی وہ خدمت کرے۔ تو اور اس الحمدللہ اس مشن کے اندر انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے پورے گھرانے کو سلامت رکھے، آپ